وہ اس وقت ایک اندھیرے کمرے میں موجود بیٹھ کے کونے میں بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کر کے رونے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ڈر گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وہ بلیک پینٹ اور شرٹ پہنے اور ہلکی سی شیونگ میں، مگر ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ اس کی شرٹ کے اوپر والے چند بٹن کھلے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی باڈی اچھی خاصی ہے۔ وہ لمبا چوڑا قد رکھتا تھا، حسن کا دیوتا لگ رہا تھا، مگر سامنے موجود لڑکی سفید لباس میں ملبس تھی، جس سے ثابت کرتا ہوتا تھا کہ وہ کسی کالج کا یونیفارم ہو، مگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہونٹوں کے کنارے پر خون بھی جمع ہوا تھا، اور وہ اپنی نظروں میں بے رحم شخص کو دیکھ کر ڈری سہمی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی، جو بھی اس شخص کے ظلم کو سہنے والی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس کمرے میں آتا تھا تو اس پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دیتا تھا، جسے دیکھ کر یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ایک پاگل جنونی سا شخص ہو۔ اسے بیڈ کے کنارے روتے دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر غصہ لائے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ نکاح تو صرف تمہارا مجھ سے ہی ہوگا، پھر چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی نا تو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، جو تم شاید سہ نہ پاؤ۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو نیشا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری کل کائنات ہو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں پاگل ہوں تمہاری محبت میں، یہ کیسا میرا عشق ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم، بس مجھے تم چاہیے ہو، بس تمہاری قربت، تمہاری سانسیں، تمہارے جسم پر، تمہارے اوپر صرف میرا حق ہو، صرف شاہزین کا۔ شاہزین جو کچھ دیر پہلے چہرے پر سخت تاثر اور لائے آنکھوں میں خون اتارے نہ جانے کتنا غزیلا بنا ہوا تھا کہ یکدم چہرے پر نرمی لاتے ہوئے وہ آگے بڑھا، اور اس کی نرمی کی وجہ یہ تھی وہ چاہ کر بھی انیشا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس لیے اپنے چہرے پر نہایت محبت اور سکون لائے اس نے انیشا کی طرف قدم بڑھائے، جو بیڈ کے کونے میں بیٹھی اسے دور ہو رہی تھی، جسے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اس سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو، انیشا نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے بامشکل یہ لفظ ادا کیے تھے، کیونکہ وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ شاہزین اسے شاید اس کو بالکل ایک پاگل جنونی شخص لگتا تھا، جو انیشا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہو کہ مجھے جینے کے لیے اپنی سانسوں کی نہیں، تمہاری سانسوں کی ضرورت ہے۔ انیشا جو بیٹھ کے کونے میں بیٹھی تھی، شاہزین اس کی طرف اپنی قدم بڑھا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انیشا شاہزین کو اپنے اتنے پاس آتے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ شاہزین جو انیشا سے چند فاصلے پر بیٹھا تھا، اس نے اس فاصلے کو بھی ختم کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، تم بہت برے ہو، تم نے بہت لوگوں کو مارا ہے، تم ایک پاگل انسان ہو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ شاہزین جو انیشا کے پاس بیٹھا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اس وقت اگر کچھ سمجھ آ رہا تھا تو صرف یہاں سے بھاگنا، لیکن شاہزین نے اسے پچھلے 2 دنوں سے یہاں ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا، جس میں صرف ایک بیڈ اور باتھ روم تھا۔ یہاں پر صرف ایک روشنی کا ذریعہ تھا، جو ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ انیشا نے کئی بار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں ہوں میں بہت ظالم، اور اگر تمہیں میرا ظالم بننا زیادہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شاہزین نے اپنے اور انیشا کے درمیان فاصلے کو یکدم طے کر کے اس کی چٹیا کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے اپنے چہرے پر جھکا لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہاں سے باہر جانے کا، میری قید سے آزاد ہونے کا، تو ٹھیک ہے، میری بھی ایک بات یاد رکھو، تم اس وقت اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی ہو جب تک میں نہ چاہوں، اور رہی میری قید سے آزادی کی تو وہ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، مگر جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تب میں تمہیں اس کمرے کی قید سے آزاد کر دوں گا، مگر فی الحال تو مجھے میری سانس سنوارنے دو، کیونکہ میں اس وقت طلبگار ہوں تمہاری سانسوں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری قربت میں سکون محسوس کرو، جو صرف ایک نکاح کی صورت میں ممکن ہے، اس لیے میں تمہاری سانسوں پر اپنی سانسوں کی مہر لگانا چاہتا ہوں، ایسی مہر جس کی تمہیں بھی ساری عمر طلب رہے اور مجھے مجبور کر دے میرے قریب آنے پر۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور آہستہ سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی قید سے آزاد کیا اور اٹھ کر وہاں سے باہر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے ایک نظر اس دشمن جانا پر ڈالنا نہ بھولا جو اس وقت اپنی بے ترتیب سانسیں سنوارنے میں مصروف تھا، کیونکہ اس کے لیے شاہزین کی قربت ناقابل فراموش تھی، اور جب بھی یہ اس کے قریب آتا تھا تو اس کی بھی یہی حالت ہو جاتی تھی۔
صبح کے 7 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کی چوٹیاں کرنے میں مصروف تھی۔ کالج کے سفید یونیفارم میں وہ بالکل ایک پری لگ رہی تھی، جس کا چہرہ ایک روشن چاند کی مانند تھا۔ خود کو دیکھ کر وہ کچھ پل اپنے اس خوبصورت ہونے پر رشک کرنے لگی، جب اچانک اپنے کانوں میں اونچی آواز سن کر وہ فوراً شیشے سے ہٹ کر اپنا کالج بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنا رخ سیدھے کچن کی طرف کیا، جہاں بشریٰ بھی اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھیں اور اسے کھانے پر بلا رہی تھیں۔ ماما جلدی بنائیے کھانا، لگتا ہے مجھے ایک اور نئی امی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو مجھے نئے نئے کھانے بنا کر دے، وقت پر اور مجھ سے زیادہ پیار بھی کرے۔ انیشا نے کرسی کھینچی اور بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگی، جو بشریٰ بی نے فوراً سے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، تو اب تمہیں ایک نئی امی چاہیے؟ ویسے تمہاری بات بھی بری نہیں ہے، مجھے بھی ایک اچھی سی فرما بردار، میری عزت کرنے والی اور ہاں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے والی ایک بیٹی چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں، مگر ان دونوں کی عادتیں بہت خراب ہیں۔ اب خود کو دیکھو کہ اسرا بھی ابھی تک سو رہی ہے، اس کو بھی ابھی اٹھاتی ہوں، نہ جانے کب تک سوئی رہے گی۔ بشریٰ بی بی نے کرسی کھینچی اور بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر انیشا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ مما مجھے کوئی نئی مما نہیں چاہیے، میں تو مذاق کر رہی تھی، اور آپ آپی کے بارے میں کچھ بھی برا مت بولا کریں، کیونکہ میں اپنی آپی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ بیچاری رات کو جاگ جاگ کر اپنا آفس کا کام کرتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں آفس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہوگا کہ نہیں، لیکن جب دیکھو آفس کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ مما میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب ان کی شادی جلدی کر دیں، ورنہ آپ یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیں گی کہ مجھے تو شوہر بھی آفس میں رہنے والا چاہیے۔ انیشا نے اپنے کھانا کھانے میں مصروف ہاتھوں کو روک دیا اور ان کی طرف دیکھ کر اپنی بتیسی کھول کر بات کی، جس پر بشریٰ بی بی نے اسے چپ کروایا۔ بس کرو، تم تو ہو ہی کام چور۔ میری فرما بردار بیٹی صرف اسرا ہے جس کو میری طبیعت، میری دواؤں کی اور ہر وقت میری ٹینشن لگی رہتی ہے۔ انیشا نے معصوم سا چہرہ بنا کر بات کو ٹالنا چاہا۔ نہیں مما، ایسی بھی بات نہیں ہے، ہر رات آپ کے پیر بھی تو دباتی ہوں اور آپ کے کھانا بنانے میں ہیلپ نہیں کرتی۔ انیشا نے بشریٰ بی بی کو اٹھ کر اپنے گلے لگایا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو صبح ہی صبح انیشا کو خاص دعائیں مل رہی ہیں، اور ایک ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ بھائی ایک پانی کا گلاس ہی پی لو۔ اسرا نے کچن میں قدم رکھتے انیشا اور بشریٰ بی بی کو گلے ملتے دیکھ کر انہیں چڑانے کے لیے خود کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ انیشا بشریٰ بی بی کے گلے مل کر جانے کے ارادے سے اپنا کالج بیگ اٹھا چکی تھی۔ اس کے مما، اوکے مما میں چلتی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں، پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ سر بہت سخت مزاج ہیں، جو بچہ لیٹ ہے اسے بہت سخت سزا ملتی ہے۔ کیا اور آپ جانتی ہیں، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سزا ملے؟ نہیں، میں کیوں چاہوں گی کہ میری پیاری تھی بچی کو کوئی بھی کچھ کہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں جانے لگی اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انیشا نے بشریٰ بی بی کا ماتھا چومنے کے بعد اسرا کے ہاتھوں میں موجود بریڈ کو چھین کر اپنے منہ میں ڈالا اور اسے اپنے دانت دکھا کر وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ بشریٰ بی بی اسے پیچھے سے دعائیں دے کر رخصت کیا، اور دوسری طرف اسرا نے اپنے غصے کو ضبط کر کے اپنی پلیٹ میں موجود ایک اور بریڈ رکھی۔ انیشا، اس کی بڑی بہن اور اس کی ماں اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے، کیونکہ کامران صاحب تو جب انیشا 16 سال کی تھی انہیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کامران صاحب کے بغیر رہنا، مگر وہ کہتے نا کہ اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کے گھر کے کچھ فاصلے پر افشاں بی کا گھر تھا، جس کی وجہ سے بشریٰ بی اور افشاں بی بی کی کافی بن گئی۔ افشاں بی کا ایک بیٹا حارث بھی ہے، جسے انہوں نے اسٹڈی کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا، مگر اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی اب وہ ایک اچھی پوسٹ پر پاکستان میں نوکری کرتا ہے۔ افشاں بی کے بار بار پاکستان واپس بلانے پر آج اس کی واپسی کی فلائٹ تھی، کیونکہ افشاں بی اب اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اور وہ بھی انیشا سے۔ ان کے بس میں نہیں کہ آج ہی انیشا کو اپنے گھر کی بیٹی بنا لیں، مگر وہ صرف حارث کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی کمپنی کے ٹیرس پر موجود، جہاں سے پورا شہر صاف نظر آتا تھا، ہواؤں کے جھونکے اس قدر تیز تھے جیسے سانس بند کرنے پر مجبور۔ وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کے درمیان سر رکھ کر سگریٹ سلگا کر بھرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ اپنی کمپنی کے سامنے کالج کی طرف نظر کے کھڑا تھا، جہاں کچھ لڑکیاں ٹیرس پر موجود باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اس وقت انیشا اپنی دوستوں کے ساتھ کالج کے ٹیرس پر موجود تھی، جب اچانک کچھ یاد آنے پر فوراً اس نے وہاں سے جانا چاہا، مگر اس کی دوستوں نے اسے جانے سے روکنا چاہا، جس پر اس نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یار کیا ہوا، ایک دم ہی جا رہی ہے، کچھ بتاؤ گی بھی مجھے؟ پھر نے اسے پیچھے سے روکا۔ وہ آج حارث جی آ رہے ہیں پاکستان، تو اس وجہ سے میں جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے گھر پر حارث جی کے لیے ان کی پسند کے کھانے بنانے، اس سب میں مما کی ہیلپ بھی تو کرنی ہے، اس لیے میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ مگر یار ابھی تو دن کے 2 بج رہے ہیں، کون سا تمہارے حارث جی نے ابھی آنا ہے، رات کو آنا ہے اس نے۔ پھر نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا،
یار تم نہیں سمجھو گی، ہم جن لوگوں سے محبت کرتے نا، ان کی دوری بھی ہمیں دفنا دیتی ہے، اور حاجی تو میں ان فنا ہونے والے دنوں کی کیسے عادت ہوں گی جب میرے سامنے حارث جی ہوں گے اور میں ان کو دیکھتی رہ جاؤں گی۔ انیشا نے اپنی بند آنکھیں کھول کر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بات کی، جس پر یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ حارث جی کو جی جان سے چاہتی ہے۔ وہ اس وقت ہواؤں کے جھونکوں میں خود کو گول گول گھمانے لگی، اس بات سے انجان کہ دوسرے ٹیریس پر موجود شخص اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے اور بس اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ شاہ نے بغیر پلکیں جھپکائے انیشا کو اپنی نظروں کی تپش میں لے لیا اور بس اسے ہی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو دل بند ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی آنکھیں اس نے انیشا پر گاڑے رکھی اور اسے تکنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے جب اچانک انیشا اپنے اوپر کسی کی نظروں کا اثار پا کر ارد گرد نظریں دوڑانے لگی، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا مجھے جانا ہے، انیشا نے فری سے کہا۔ اوکے بائے، مگر کل رات کو یاد سے کال کر لینا، ایسا نہ ہو کہ اپنے حارث جی کے آنے پر ہم غریب دوستوں کو بھول جاؤ۔ فری نے معصوم سا چہرہ بنایا جسے دیکھ کر انیشا ہنسی نہ روک سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، انیشا نے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف شاہ جو اپنے انگلیوں میں سگریٹ کو دبائے ہوئے تھا کہ اچانک اپنے ہاتھوں میں سگریٹ کی جلن کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ شاہ کے ہاتھ میں موجود سگریٹ اس قدر جل چکا تھا کہ اب وہ اس کی انگلیوں کو جلانے کے باعث بن گیا تھا۔ شاہ نے سسکی بھر کر اس سگریٹ کو زمین پر گرا دیا، مگر یہ کیا، وہ اس دلکش وجود سے نظر ہٹا چکا تھا۔ دوبارہ اسے دیکھنے پر وہ موجود نہ تھی۔ فوراً سے پیشتر اس نے اپنا رخ ٹیریس سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف کیا اور تیز تیز رفتار سے انہیں عبور کرنے لگا۔ نیچے آ کر اس نے دروازہ کھول کر اپنا رخ باہر سڑک کی طرف کیا اور کسی پاگل کی طرح ارد گرد نظریں دوڑائیں، بس اس دشمنی جان کو تلاش کرنے لگا۔ مگر وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ اپنے دل کو بے ترتیب دھڑکتے محسوس کر کر وہ اسے تلاش کرنے لگا، یہ جان کر بھی کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، مگر دل و دماغ کی یہ بات ماننے سے انکار کر گیا تھا اور پھر سے سڑک پر نظر دوڑا کر اسے تلاش کرنے لگا، جب اچانک اس کی نظر سامنے کالج پر جا رکی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ دانیال صاحب شاہ کے خاص ملازم تھے۔ اس نے شاہ کو ایک دم نیچے آتے دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، وہ صرف میری ہے، صرف شاہ کی ملکیت ہے وہ لڑکی۔ دانیال صاحب نے شاہ کو اس طرح سے بات کرتے دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی سر، پر کون سی لڑکی؟ شاہ نے اسے کالج سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کالج میں پڑھتی ہے ہر اس لڑکی کو فوٹو اور ایڈریس چاہیے، تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، دانیال صاحب نے شاہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جبکہ شاہ نے اپنی نظریں پھر سے اس کالج پر ڈال دی اور چند لمحوں بعد چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ لائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال صاحب اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب شاہ انیشا کے کمرے میں بغیر آواز پیدا کیے داخل ہوا، کیونکہ وہ نیند سے اسے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور انیشا کو بیڈ پہ لیٹے دیکھ کر، گہری نیند میں سوتے دیکھ کر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ پاس آنے پر وہ بیڈ کے نیچے بیٹھ کر بس انیشا کو دیکھنے میں ہی مدہوش ہو گیا۔ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی آنکھوں کی تپش میں لے لیا اور آنکھیں تو جیسے بس انیشا کو ہی دیکھنا چاہتی تھیں۔ نظروں کا مرکز بناتے ہوئے اس کی نظر حارث کو گھر آئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور افشا بھی آج تو اتنی خوش تھی کہ حارث کے سر سے صدقے وار کر کے نہیں تھک رہی تھی۔ بشریٰ بی بی نے ان دونوں کو آج رات کے کھانے پر اپنے گھر بلایا تھا، جس پر یہ انکار نہ کر سکے، کیونکہ افشا بھی آج انیشا کو اپنے گھر کی بیٹی بنانے کے ارادے سے ان کے گھر جانا چاہتی تھی، جس کا انہوں نے حارث کو بھی بتا دیا تھا۔ حارث تو جیسے یہی چاہتا تھا کہ انیشا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری پناہ میں آ جائے، اس لیے ان کے کرنے پر انکار نہ کر سکا۔ وہ اس وقت بشریٰ بی کے گھر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جو سامان کہا تھا وہ رکھوا دیا ہے تم نے بیٹا؟ افشا بی نے گاڑی کے پاس آ کر حارث سے کہا جو ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جی مام، رکھوا دیا، بس اب چلنے کی تیاری کریں، کیونکہ میں اور ویٹ نہیں کر سکتا۔ انیشا کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال بعد آج اس سے ملوں گا۔
اچھا تو تم صرف انیشا کو دیکھنے کے لیے پاکستان واپس آئے ہو؟ میں سمجھی کہ تم اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے۔ افشا بی بی نے اس کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، جس پر حارث نے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ مم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے تو میں واپس آئی ہوں آپ کے پاس، اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دوبارہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ویسے مم انیشا کا گھر تو چند فاصلے پر ہے، پھر ہم گاڑی میں کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا بس بس مجھے پتا ہے تم کس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، پاکستان کو یا پھر انیشا کو۔ مجھے بیوقوف مت سمجھنا، تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ افشا بی کی بات سن کر حارث نے ایک اور زوردار کہکا لگایا، جس پر افشا بی بھی اپنی ہنسی کو نہ دبا سکی، مگر وہ حارث کے کہکا اگنور کرتے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ گاڑی اپنے مقام پر آ کر رکی تھی۔ حارث نے باہر نکل کر ایک نظر اس گھر پر ڈالی، جو زیادہ بڑا تو نہیں مگر پیارا بہت تھا۔ حارث جو اپنی نظر اس پر گاڑے ہوئے تھا، تبھی افشا بی نے اسے آوازیں دیں، اب یوں ہی گھورتے رہو گے گھر کو یا پھر اندر بھی چلو گے؟ نہیں ماں، میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا، چلیے ساتھ چلتے ہیں۔ رکو، پہلے ڈرائیور کو بولو کہ سامان اندر لے جا کر رکھ دے۔ ٹھیک ہے آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ افشا بی نے اپنا رخ گھر کے اندر کیا، جبکہ حارث نے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سے سامان نکالنے لگ گیا۔ افشا بی نے جب قدم اندر رکھا تو اس وقت حال میں صرف بشریٰ بھی موجود تھی، جو ملازمہ کو کھانے کا سمجھا رہی تھیں۔ تبھی نظریں ہٹانے پر افشا بی نظر آئی اور ان کے پیچھے ان سے آتا حارث۔ دیکھو کون آیا ہے، انیشا اور اسرا جلدی نیچے آؤ۔ بشریٰ بھی افشا بی کو گلے لگائے ملی، پھر حارث کو پیار دیا۔ انیشا اور اسرا بشریٰ بی کی آواز سن کر جلدی سے نیچے آئیں۔ ان دونوں بہنوں نے اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کیا، جہاں سے نیچے حارث نظر آ رہا تھا۔ تبھی حارث کی نظر انیشا پر جا رکی، جو آج بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اسرا بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج دونوں بہنوں نے خود کو اس قدر تیار کیا تھا کہ جیسے ان کی شادی ہو، مگر خیر وہ تو خیر ابھی کسی کی بھی نہیں تھی۔ حارث نے اپنی نظریں انیشا پر جمائیں، جبکہ اس کے پیچھے سے آتی اسرا کو ایسا لگا جیسے حارث مجھے دیکھ رہا ہو۔ تبھی انیشا کے نیچے آنے پر حارث نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ کیسی ہو انیشا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں حارث جی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کافی بدل گئی ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم ادھر آیا تھا تو میرے نام کے ساتھ یہ جی نہیں لگا ہوا تھا، میں جان سکتا ہوں کہ یہ جی کہاں سے آ گیا؟ انیشا نے حارث کی بات پر اپنا چہرہ سرخ پایا۔ تبھی اسرا جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی وہیں رک گئی، کیونکہ وہ حارث سے اس کی امید نہیں رکھتی تھی کہ وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے۔ تبھی افشا بھی نے اسرا کو وہیں رکتے دیکھ کر حارث سے سرد لہجے میں کہا، تمہاری ایک اور بھی کزن ہے حارث۔ افشا بی کے یاد کرانے پر حارث شرمندہ اور اسرا کی طرف نظر کی۔ سوری اسرا، وہ میں خیر حیران ہوں کہ یہ آپ کی بہن کو کیا ہو گیا ہے جو مجھے جی کہہ رہی ہے، مگر خیر چھوڑیے، آپ کیسی ہیں اسرا؟ حارث نے چہرے پر شرمندگی لائے بات کی۔ کوئی بات نہیں حارث، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، مگر سچ جانے میں نے وہاں آپ کے ہاتھ کے پکوڑے بہت مس کیے ہیں۔ اب میں آ گیا ہوں نا، تو آپ بنا کے کھلائیے گا مجھے۔ حارث نے چہرے پر مسکراہٹ لائے بات کی، جس کی وجہ سے اسرا بھی مسکرا دی۔ وہ اس وقت حال میں بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے اور ساتھ ہی پکوڑوں کا، کیونکہ باہر کا موسم آج بہت ہی پیارا ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی بارش تھی، سب لوگ بہت خوش لگ رہے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور سننے میں مصروف تھا۔ تبھی اسرا کھانے کا ٹرے لا کر میز پر رکھ دیتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، آج تو آپ بہت فاسٹ ہیں، میں نے تو ابھی کہا ہی تھا کہ مجھے آپ کے ہاتھ کے پکوڑے چاہیے اور آپ نے بنا بھی دیے۔ یو آر سو سویٹ اسرا۔ حارث نے نرمی سے ایک پکوڑا بھی اٹھا کر کھایا۔ واہ کیا شیپ دیتی ہیں آپ، وہ ہمیں تو دیوانہ ہوں آپ کے پکوڑوں کا اسرا۔ ویسے آپ اپنی کم عقل بہن کو بھی کچھ سکھا دیں، جب اپنے گھر جائے گی تو پتہ نہیں کیا کرے گی، نہ تو اسے کچھ بنانا آتا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے اس بیچارے کا سارا خرچہ باہر کے کانوں پر لگوا دے گی۔ حارث نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، جو اس کی بات پر تب سے گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میرے جو بھی ہسبینڈ جی ہوں گے نا، وہ میرے لیے ایک عدد کام والی بھی رکھوا لیں گے۔ آپ اپنی سوچیے، کیا پتا اللہ آپ کو ایک ایسی وائف دے جو آپ سے گھر کے سارے کام کروائے۔ انیشا نے طنزی انداز میں بات کی، جو حارث کو بھی تپ آ گئی۔ تبھی افشا بی نے ماحول کو بدلا۔ میں چاہتی ہوں انیشا کہ تم اب مجھے سونپ دو، میری بیٹی بنا دو، میں اب اور نہیں صبر کر سکتی۔ بشریٰ، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے ایک ساتھ، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے دوستی کو آگے بڑھائیں۔ تم کیا کہتی ہو بشریٰ، پرسوں نکاح رکھ لیں، کیونکہ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ افشا بی بی نے اپنی رائے بشریٰ بی بی کے سامنے رکھی اور وہ کوئی بھی انکار نہ کر سکی، اس لیے ہاں میں جواب دیا، جس کی وجہ سے انیشا تو لال سرخ ہوتے گالوں کو لیے وہاں سے بھاگ گئی، جس پر وہاں موجود سبھی لوگ ہنس پڑے۔ مگر ان میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جو اپنے پاؤں سے زمین جاتے محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ حارث کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسرا تھی۔ ہاں وہ اسرا تھی جو حارث پر مر مٹی تھی، اس کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی چھوٹی مسکراہٹ چہرے پر لائے وہ نم آنکھیں لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ حارث اسے جاتے دیکھ کر حیران ہوا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسرا اس طرح سے کیوں گئی ہے۔ وہ اس وقت ٹیرس پر موجود اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے باک رونے میں مصروف تھی۔ اس قدر دل دکھا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس قدر دل میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی کہ ابھی سینہ عبور کریں اور سب
अपना सैलाब ले आएं, मगर वो ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी हाथों से अपना मुंह दबाए रोने लगी। हारिस कैसे, आप कैसे और किसी और के बन सकते हैं? मैंने हमेशा आपसे सच्ची मोहब्बत की है, मगर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं उसरा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी हारिस से जाकर कह दूंगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, फिर वो इस शादी से इनकार कर देंगे। उसरा ने खुद को तसल्ली दी और वहाँ से उठकर अपना रुख सीढ़ियों की तरफ किया। वो भी कमरे के पास ही पहुंची थी कि अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगीं, इसलिए वो बाहर रुककर इस बात की तस्दीक करने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है कमरे में। तभी हल्का सा दरवाज़ा खुला तो सामने हारिस और अनीशा को मौजूद पाया। इस वक्त हारिस ने अनीशा का हाथ पकड़े हुए था। अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी, बाहर के मेरी जो भी वाइफ होगी मुझसे सारे घर के काम करवाएगी? हारिस ने अपना झुकाव अनीशा पर किया। नहीं नहीं तो अनीशा, जो हारिस के हाथ पकड़े जाने पर हलकान हो रही थी, मगर जैसे ही हारिस ने इस पर झुकाव किया, उसने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए अपना हाथ एकदम उसने पीछे खींच लिया। आप जाएं यहाँ से, आप ही आती होंगी। अनीशा ने इस बार अटक कर बात नहीं की, शायद इसलिए कि हारिस कुछ और ना समझ ले, मगर इसको क्या पता था कि हारिस कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं थी उसको। वो लोग उसके तरफ करता अपने कदम बढ़ाने लगा।